السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فیروزہ بانو عبدالقادر کنی بھاوی۔ میں ریاست کرناٹک کے ضلع دھارواڑ کے نولگنج شہر سے ہوں۔ میرا ریفرنس نمبر ہے QSC837 اور رول نمبر ہے KTK280۔ میں مہمانی کے آداب، مہمان نوازی کے آداب کے متعلق چند باتیں یہاں پہ بتانا چاہوں گی۔ نحمدہ صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے۔ اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ ناآشنا سے لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ مہمان کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے اور انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری بھی انہوں نے دی۔ سورہ زاریات کی اس آیت سے ہمیں مہمانی کے آداب معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ جو بات معلوم ہوتی ہے، جو ادب معلوم پڑتا ہے، وہ ہے کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سلام کرو۔ مہمان اور میزبان دونوں کو ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا دینی چاہیے، اور پھر مہمان کے آنے سے میزبان کو دل تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مہمانوں کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہیے، مہمانوں کو عزت و اکرام دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کا حق یہ ہے کہ اپنے بس بھر اس کی خاطر تواضع کی جائے، یعنی کھلانے پلانے میں، رہنے سہنے میں اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور 3 دن تک کیا ہے مہمانوں کا حق ہے، اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کرنا چاہے تو یہ صدقہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے معلوم کروایا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کھلانے کو۔ اس شخص کو پتہ چلا کہ اتفاق سے ازواج مطہرات کے ہاں ان کے پاس جو ہے اس بھوکے کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہے کوئی جو اس بھوکے کو کھلائے؟ تو اتنے میں ایک صحابی نے ان کو اپنے گھر دعوت دی، جو بھوکا شخص تھا ان کو اپنے گھر دعوت دی اور کہا کہ میں انہیں مہمان بنا سکتا ہوں۔ وہ صحابی رسول مہمان کو لے کر گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ گھر میں اتنا ہی کھانا ہے جتنا یا تو مہمان کو کھلا سکتے یا ان کے بچے کھا سکتے ہیں۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے کہتے ہیں کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب ہم کھانے بیٹھے تو کسی بہانے سے چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، اور اس طرح سے ظاہر کرنا کہ ہم لوگ بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں تاکہ مہمان بے تکلف ہو کر کھا سکیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ محترمہ کی مہمان نوازی یہاں پہ کتنی بہترین مثال ہے، خود بھوکے سو گئے اور مہمان کو کھلایا۔ اس صحابی رسول کے اس عمل کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید میں اس عمل کو سراہا گیا اور اس صحابی رسول کی تعریف کی گئی۔ آپ نے صبح اس صحابی رسول سے فرمایا کہ رات کا آپ کا جو عمل ہے اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اپنے آپ کی زندگیوں پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا رویہ مہمانوں کے ساتھ کس طرح کا ہے یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔